بلوچستان قلم اور علم کی بنیاد پہ، ہنر کی بنیاد پہ ملک و قوم کا نام روشن کرنا چاہتا ہے۔ سبی میلے کے بارے میں سنا ہوگا، یہ ہمارا ثقافتی لوک ورثہ ایک میلہ ہوتا ہے جس میں ہمارے بلوچستان کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، مختلف ہنرمند، مختلف پرفارمرز آتے ہیں، وہ اپنا پرفارم کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ کوئٹہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ان کے ساتھ دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا۔ ایک موٹر سائیکل سوار تھا، اس نے خود کچھ دھماکہ کیا جس کے نتیجے میں 9 اہلکار تو وہاں موقع پر بیچارے شہید ہوئے اور کچھ زخمی ہیں، اور آج ان کے گھروں میں قیامت گزر رہی ہے۔ جب ہم اپنے لوگوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں ہمیں تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہماری مائیں جو راہ تکتی ہیں کہ ان کے اولاد جو صبح کمانے کے لیے گئے تھے، جو اپنے گھر کے سودا سلف کے لیے گئے تھے، جو اپنے گھر کی روزی روٹی کے لیے گئے تھے، واپس ان کی کفن میں لپٹی لاش آتی ہے۔ سوچیں اس ماں پہ کیا گزرتی ہے، کیا گزرتا ہے اس گھر پہ جو پورے گھر کنبہ ایک شخص، ایک فرد واحد پہ چلتا ہے۔ ہمارے بلوچستان میں ایک کماتا ہے، پورا کنبہ کھاتا ہے، پورا گھر کھاتا ہے۔ آج اس گھر سے ایک وارث چھین لیا گیا۔ جو دہشت گرد ہیں ان کو تو نہ اللہ کا خوف ہے، نہ ان کے اندر کوئی انسانیت ہے، نہ ان کے اندر کوئی قومی جذبہ ہے، نہ ان کے اندر کوئی، ان کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کی امن کو تباہ کرنا۔ دہشت گرد کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان کے امن کو تباہ کرنا، بلوچ قوم کو تباہ کرنا۔ دہشت گرد کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر ان کے نیک مقصد ہوتے تو اپنے ہی لوگوں کو نہ مارتے۔ آج ہمارے اپنے ہی لوگ مر رہے ہیں، ہم اپنوں کی لاشیں اٹھا کے ہم کس کو دعائیاں دیں؟ اس خون کا کون ذمہ دار ہے؟ دیکھنے میں تو کچھ چند ایک لوگ شہید ہوئے، پیچھے اگر منظر دیکھا جائے تو ان کا ایک پورا کنبہ ہے جو یتیم ہو جاتا ہے۔ ان یتیموں کی کون وارثی کرے گا؟ آج وہ یتیم ہمیں اور آپ کو پکار رہے ہیں کہ میرا بلوچستان آپ سے امن کا سوال کرتا ہے۔ میرا بلوچستان جو پاکستان کا سب سے امیر بیٹا ہے وہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ خدا را ہمارے اوپر رحم کھائیں اور بلوچستان کو ان دہشت گردوں سے آزاد کرائیں۔ ہمارے اپنے بلوچستان کے لوگ پہلے ہی بے روزگار ہیں، بارڈر بند ہے، تکلیفوں سے گزارا کر رہے ہیں، زرعی زمینیں ہماری غیر آباد ہیں سیلاب کی وجہ سے، بھوک اور افلاس کا شکار ہے۔ یہ چند ایک ملازمین بیچارے اپنی روزی روٹی کر رہے تھے، آج ان کا وہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو یہ کہاں جائیں گے لوگ؟ یہ کس سے انصاف مانگیں گے؟ کون ان کے ساتھ انصاف کرے گا؟ ہر آئے روز ہم لاشیں اٹھائیں گے یا کبھی ہم لوگ ترقی کی راہ پر بھی گامزن ہو سکتے ہیں؟ ہم نے اپنی طرف سے جانی مالی قربانیاں دیں، ہم نے اپنی طرف سے مکمل کوشش کیا، ہم نے ایک قدم آگے بڑھا کے ہم پیش ہوئے کہ ہمارے لوگوں کی قربانیاں لے لو لیکن ہمیں امن دے دو۔ السلام علیکم پاکستان، محمد عارف رند، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے ڈیجیٹل چینل فیس بک اور یوٹیوب پہ۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بلوچستان میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، جس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ابھی سبی میلہ چل رہا تھا ریسنٹلی۔ سبی کا میلہ جو ہے وہ ایک ہمارا قدیمی میلہ ہے اور بڑے خوبصورت انداز سے ہوتا ہے۔ اس میں بڑے ہمارے بلوچستان کے جتنے بھی فنکار ہیں وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان کانسٹیبلری کے کچھ اہلکار ہیں جو چھاپ گروپ جس کو کہتے ہیں، چھاپ گروپ، وہ وہاں پہ پرفارم کرنے آتے ہیں۔ وہ ملازمین بیچارے آئے ہوئے تھے سبی میلے میں، وہ پرفارم کر کے واپس جا رہے تھے۔ کمبڑی ایک وہاں پہ پل ہے، قدیمی پل ہے جس کا نام ہے کمبڑی۔ وہ کوئٹہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ان کے ساتھ دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا۔ ایک موٹر سائیکل سوار تھا، اس نے خود کچھ دھماکہ کیا جس کے نتیجے میں 9 اہلکار تو وہاں موقع پر بیچارے شہید ہوئے اور کچھ زخمی ہیں، اور آج ان کے گھروں میں قیامت گزر رہی ہے۔ وہ معصوم لوگ اپنی روزی روٹی کر کے جا رہے تھے، ان کی روزی روٹی کا ذریعہ یہ تھا، ان کی ڈیوٹی تھی، ان کے گورنمنٹ کی طرف سے ان کو بھرتی اسی چیز کے لیے کیا گیا تھا کہ وہ آتے ہیں پرفارم کر کے چلے جاتے ہیں، اور ان کے گھر میں آج قیامت ہے کہ وہ بیچارے اپنے گھروں کے کفیل تھے اور وہ شہادت نوش کر چکے ہیں۔ میں اس واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں، بڑے افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ کب تک ہم بلوچستان کے لوگ اسی طرح لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ کب تک ہمارے بلوچستان کے لوگ
مارنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوگا وہ کیوں مار رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ٹارگٹ کلنگ، یہ دہشت گردی، یہ لوگوں کا اس طرح سے ہر سال کوئی نہ کوئی ایک ایسا بڑا واقعہ پیش آتا ہے. ہم کب تک لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ ایک چھوٹا سا صوبہ ہے، 80-85 لاکھ ایک آبادی کا صوبہ ہے، ایک لاہور کے ضلع سے بھی بہت کم آبادی والا صوبہ ہے پورا. کیوں ہمارے پاس یہ دہشت گردی نہیں ختم ہو سکتی؟ کیوں ہم لوگ پرامن طریقے سے نہیں رہ سکتے؟ ایسا کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ کے کیوں ہمارے امن کو تباہ کر دیا جاتا ہے؟ کیوں لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے بلوچستان کی طرف رخ نہ کریں؟ اس سارے واقعات سے بلوچستان کی تعمیر و ترقی کو نقصان پہنچتا ہے، بلوچستان کو اخلاقی طور پہ نقصان پہنچتا ہے. یہ قطعاً بلوچ نہیں ہے، یہ بلوچوں کا کام ہی نہیں ہے، نہ یہ مذہب پرستوں کا کام ہے. یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، یہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں جو مکمل طور پہ بیرونی فنڈڈ ہوتے ہیں، جو باہر ہمارے پاکستان کے اور اسلام کے دشمن ہیں ان کی فنڈڈ تنظیمیں ہیں جو چل رہی ہیں. ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے بلوچستان کا امن آپ سے مانگیں. ہمارا حق بنتا ہے کہ ایک چھوٹا سا صوبہ ہے، آبادی کے لحاظ سے بالکل چھوٹا ہے، آپ رقبے کے لحاظ سے بڑا ہے لیکن آبادی کے لحاظ سے تو بہت چھوٹا ہے. اس کی چند ایک شہریں آبادی والے وہ تو کور ہو سکتے ہیں. بلوچستان کے لوگ بڑے قابل اور ہنرمند ہیں. بلوچستان کے لوگ پاکستان سے محبت کرنے میں کوئی کمی کسر نہیں چھوڑتے. بلوچستان کے لوگ سبز لالی پرچم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، جن کا لگاؤ ہے وطن کے ساتھ، جن کے ایمان کا حصہ ہے پاکستان، وہ اس تکلیف سے گزرتے ہیں. بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جو امیر صوبہ ہے، قدرتی 99% وسائل بلوچستان میں موجود ہیں. بلوچستان کے سائل اور وسائل پہ بلوچستان کے لوگوں کا سب سے پہلے حق ہونا چاہیے. بلوچستان معدنیات سے مالا مال ہے، اللہ نے ہمیں بے شمار وسائل سے مالا مال رکھا ہے. اب ہمارے وسائل کو ہم پہ استعمال کر کے ہمیں کیوں نہیں ایک چھوٹا سا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے، آپ ہمیں کیوں اس کو امن کا گہوارہ نہیں بنا کے دے سکتے؟ بلوچستان کو امن کا گہوارہ بنائے. بلوچستان پاکستان کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. بلوچستان کے وسائل پاکستان کو اتنا خوشحال کر سکتے ہیں کہ پاکستان بیرون ملک قرضے دینے جیسا ہوگا. اتنا خوبصورت بلوچستان ہے، اتنی خوبصورت اس کی وادیاں ہیں، اتنا خوبصورت اس کا جھیل ہے، اتنی خوبصورت ادھر نہریں ہیں، اتنا خوبصورت آپ کے پاس سی پورٹ ہے. ایک ایسا سی پورٹ ہے جو 12 مہینے چل سکتا ہے، جس پہ بہت بڑے پیمانے پہ ٹریڈ ہو سکتی ہے. بلوچستان کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی میں پاکستان کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ مزید لاشیں نہیں اٹھا سکتا. بلوچستان قلم اور علم کی بنیاد پہ، ہنر کی بنیاد پہ ملک و قوم کا نام روشن کرنا چاہتا ہے. بلوچستان کے لوگ سبز لالی پرچم کو بلند کر کے اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کتنے محب وطن پاکستانی ہیں. بلوچستان یہ خواہش رکھتا ہے کہ انصاف کی بنیاد پر بلوچستان کو اس کے حق دیے جائیں. بلوچستان کے لوگ میرے اور آپ کے منتظر ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے. بہت بہت شکریہ.